کرم کی انتہا ہے فاطمہ نعرہ حیدری جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ جو پنجتیں سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی یہ کائنات سج گئی ہر ایک بات بن گئی پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ وہ قول ہے مقال ہے وہ معدن رسالہ ہے علی کی غانے والا ہے علی کی غاں پہ آلہ ہے حسین کا حوالہ ہے حسین کا حوالہ ہے حسن کو جس نے پالا ہے وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ مصائب کے 2 سے 3 اشعار اور آپ سے اجازت درود پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج درود پڑھیں دوبارہ محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد کہاں جائے آخر بیابان غیر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان غیر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مسائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا بیاں کس جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی باپ کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا سرے مرگ آخر تزہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سرے مرگ آخر تزہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ اٹھا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان غیر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا وسیم بھائی سے گزارش کروں بھائی شیخ صاحب
برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے جملہ سعادت المومنین کی صحت و سلامتی کے لیے جناب سیدہ خوشنودی کے لیے اور سرکار امام زمانہ کی جلد آمد کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یوں محمد سے رابطہ رکھا یوں محمد سے رابطہ رکھا نام بیٹی کا فاطمہ رکھا یوں محمد سے نعرہ حیدری سے رابطہ رکھا. حسین بھائی خان بھائی شعر دیکھیں گے ذرا. قاری صاحب کیا اچھا شعر ہے. بسم اللہ. یوں محمد سے رابطہ رکھا نام بیٹی کا فاطمہ رکھا. سیدہ آپ کے بھروسے پر سیدہ آپ کے بھروسے پر کبریا نے مباہلا رکھا. کبریا نے مباہلا رکھا. ایک منظر ہے دیکھیے ذرا. دست حیدر پہ دست زہرا ہے معجزے پر ہے معجزہ رکھا. دست حیدر پہ دست زہرا ہے معجزے پر ہے معجزہ رکھا. بھجن شیر دیکھیے ذرا. احترام جناب زہرا نے حر پہ توبہ کا در کھلا رکھا. حر پہ توبہ کا در کھلا رکھا. اور منہ پہ سلمان مل رہے ہیں اسے منہ پہ سلمان مل رہے ہیں اسے جانے اس خاک میں ہے کیا رکھا. جانے اس خاک میں ہے کیا رکھا. حیدری صاحب سے لے کے حسین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, زیدی برادران, فہر بھائی, قاری صاحب, میرے سمیت جتنے پڑھنے والے قبلہ صاحب سمیت ممبر پہ آتے ہیں, ان سب کے نظریے, ان سب کے لیے دعا کے لیے شعر ہے. بطور خاص دیکھیے گا ذرا. میں ہوں ممبر پہ یعنی زہرا نے, میں ہوں
निज़ारा ने जिस जगह का था उस जगह रखा हैदरी जिस जगह का था उस जगह रखा। तमाम अहबाब अगर दाद देंगे तो आपकी नजर के शेर है, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये आप सब के लिए शेर है, बतौर खास देखिएगा जरा। इश्क हैदर का हमने सीने तक, इश्क हैदर का हमने सीने तक सिर्फ आने का रास्ता सिर्फ आने का रास्ता रखा। और इना आतना वाले ने हो वलब पे फैसला रखा। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। घर जलाने तो कलमा को आए, हैदर बुझाने कोई नहीं आया। घर जला कत्ल हो गए मोह से, पसलियां से ही अदा की टूट गई। फिर भी कहते हो तुम के बीबी पे है जुल्म डाले कोई नहीं आया। खुद ही चुनने लगी नबी ज़ाती, बिखरी तहरीर अपने बाबा की। मुस्तफा की सनत के टुकड़ों को है जब उठाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में गम बटाने कोई नहीं आया। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मुल्तमिस मुजाहिदीन बरादरान से कि वो मसीह खाने के लिए रौनक अफरोज़ मिंबर हो। इनके इख्तिताम पे फ़ौरन ही क़िबला व काबा रौनक अफरोज़ हो जाएंगे। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात का सहारा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना मुक़द्दर सलावत। बारी दीगर बुलंद सलावत।
کی عین ہر میں حق میں ولادت جس کی عین ہر میں حق میں ولادت ہو جائے کیوں نہ ہو ارباب ارادت ہو جائے اس کی خود اپنی عبادت کی ادا اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت جس کی عین ہر میں درود پڑھیے گا سب مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے سب کے درود پڑھیے گا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ
لنگر دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر فیگا دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر فیگا چلائی سر کو پیٹ کے زینب کہ میں نے سار بن آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دے پچھائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور و شین اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئی ہے نور اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین پہلے ہی ہم دکھی ہیں نہ ہم کو رلائیے نانا کی طرح ہم کو نیوں چھوڑ جائیے ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرقین دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور دیکھ کر دلا سب بچوں کو بولے شہ ہو
کی جب زینب حاضر آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دی آئے حسین حسین بھی روتے ہوئے قریب ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنی اعجاز سے بطول نے کو سنبھال کے لیلی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کے دنیا سے جب گزر گئی آپ ممنی سے گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے آ جائیں، تھوڑے نہیں آپ زیادہ ہیں، میں زیادہ گزارش کروں گا جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب سے آپ آئیں اور آ کے چوتھی مجلس سے خطاب کریں۔ آ جائیں بیٹے، آ جائیں ایک نوجوان سامنے آ جائیں یار، اسی ادھر سامنے آ جائیں، ایسے نہیں ایسے اٹھ کے آ جائیں یار، آ جائیں یہاں آ جائیں بیٹے، آپ بھی آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے مرحومین کے لیے اور دعائے زہرا کے مرحومین کے لیے جو دوست دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اس کے شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نماز کے دوران تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن اس دنیا سے بے نسل جائے گا۔ خداوند عظیم نے وجود سیدہ کی شکل میں پاک پیغمبر کو وہ نعمت عظمیٰ اور وہ عظیم ہدیہ عطا فرمایا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ہستی نہ نبی ہے نہ امام نہ ہی رسول، لیکن خدا نے اس طرح سے اس وجود مقدس کو قرار دیا ہے کہ جہاں جہاں خداوند عظیم نے نبی و امام کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ سیدہ کا تذکرہ ضرور کیا ہے خداوند عظیم نے۔ یہ کوئی ایسی عظمتیں ہیں کہ یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، واسطہ ہے فاطمہ اور ان کے باپ کا اور ان کے شوہر کا اور ان کی اولاد کا اور اس راز کا جو خدا نے وجود سیدہ میں امانت کے طور پر قرار دیا ہے۔ اب یہ حقیقت ہے جو کہ حضرت کی طرف سے یہ دعا چونکہ تاکید کی گئی ہے، دعا تو پہلے سے موجود ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت کی طرف سے بھی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی دعاؤں کو اس ذکر مقدس کے ذریعے سے کریں تو خدا کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ راز جو وجود سیدہ میں خداوند عظیم نے قرار دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سے پہلو ہیں جو خدا نے سیدہ کے وجود میں قرار دیے ہیں کہ جن کا ہمیں خود معصومین کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عظیم نے کون سے کمالات ہیں جو اس ہستی کے اس وجود مقدس میں قرار دیے ہیں کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی آپ کا استقبال کرتی ہے اور احترام کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی بیان ہو گئی کہ کس طرح سے مسلسل پاک پیغمبر کھڑے ہو کر تیزی سے آگے بڑھتے تھے سیدہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ پاک پیغمبر تو واضح ہے عظیم تر ہیں، وہ افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، سیدہ ہوں ان سے بھی افضل ہیں، مولا ہو ان سے بھی افضل ہیں پاک پیغمبر۔ خداوند عظیم نے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو قرار دی ہیں، وہ جو وجود سیدہ کے کمالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی کو حکم خدا ہوتا ہے کہ سیدہ کا احترام کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ چونکہ حضور پاک تو وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کوئی کام اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ کلام کرتے ہیں۔ اگر کچھ کرتے ہیں تو حکم خدا کے تحت، اور اگر بولتے ہیں تو حکم خدا کے مطابق بولتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل بھی اگر پاک پیغمبر نے انجام دیا ہے، جیسے کہ حضور پاک نے مسلسل فضائل سیدہ کو ذکر کیا ہے، لوگوں کو فرمایا وَأَمَّ ابنتی فاطمہ، میں آپ کو بتاؤں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ چند جملے جو حضرت نے ارشاد فرمائے تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، سابقہ مجلس میں ذکر کر چکا ہوں۔ فرمایا انہا نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے۔ یہ پاک پیغمبر کوئی مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور ہے، وثمرۃ قلبی، اور میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا خلاصہ ہے، ثمرہ ہے، ومہجۃ فؤادی، اور میری جگر کی جان ہے، والروح بضعۃ منی، اور میرا حصہ ہے،
वरूही अल्लती बैना जंबैया, और मेरी वो रूह है जो मेरे पहलुओं में पाई जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। और खुदावंद अजीम ने भी सैयदा का इस तरह से ख्याल रखा है, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि ख़ास हदिया है और ख़ास तोहफ़ा है जो खुदा ने पाक पैगंबर के लिए वजूद सैयदा को करार दिया है। लिहाजा इस हद तक रिवायत में मिलता है कि जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो जिब्राईल आते हैं, पाक पैगंबर को मुबारकबाद देते हैं खुदा की तरफ से। नाम भी जिक्र किया कि खुदा ने नाम हसन रखा है, और फिर जिब्राईल ने खुदा की तरफ से एक बात पहुंचाई कि या रसूल अल्लाह, खुदा फरमा रहा है कि इस बेटे के बाद एक और बेटा दूंगा, नाम उसका हुसैन है, लेकिन तख्तुलहु उम्मतों का, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। ये खुदा ने खुशखबरी थी। और लेकिन खुदा ने यह भी कहा कि ये बात आप फातिमा से कहें, अभी तक मैंने इस कज़ा को नाफिज नहीं किया है, ये मेरी कज़ा में है, लेकिन अभी तक मैंने इस कज़ा को नाफिज नहीं किया है। फातिमा को बताइए, अगर फातिमा राजी हो जाती है तो मैं कज़ा को नाफिज कर दूंगा। अजीब बात है कि खुदावंद अजीम जिसकी रजा का इतना ख्याल करता है। मेरे नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। खुदा उसकी उस हस्ती की रजा का इतना ख्याल करता है कि मेरा ये फैसला है कि हुसैन पैदा होगा, तशरीफ लाएगा, लेकिन आपकी उम्मत हुसैन को शहीद कर देगी। फातिमा से पूछें, अगर राजी हो तो मैं इस कज़ा को नाफिज कर दूंगा। पाक पैगंबर ने बीवी पाक को इरशाद फरमाया कि खुदा एक और बेटा देगा, हुसैन नाम रखेगा, लेकिन मेरी उम्मत उसे कत्ल कर देगी। बीबी ने अर्ज किया, बाबा फिर ऐसे बेटे की क्या जरूरत है जिसे उम्मत इस जुल्म से कत्ल करेगी, क्या जरूरत है बाबा। जिब्राईल खुदा की खिदमत में जब ये पैगाम पहुंचा तो खुदावंद अजीम ने जिब्राईल को दोबारा पैगाम भेजा कि जाओ जिब्राईल, पैगंबर से कहें कि फातिमा को बताएं कि हुसैन अगर कत्ल होगा तो उसके कत्ल के एवज में मैं 3 चीजें अता करूंगा। पहला, अल आइम्मतु मिन नस्लिही, मैं हुसैन की नस्ल से इमाम बनाऊंगा। दूसरा, वशिफा फी तुरबतिही, और हुसैन की जो कब्र की मिट्टी है उसमें मैं शिफा करा दूंगा। और तीसरा, वल फौज माअहू, बाज रिवायात में है और बाज रिवायात में है कि हुसैन के गुंबद के नीचे जो भी दुआ की जाएगी मैं उसको कबूल कर लूंगा। ये बताए फातिमा को, अब अगर राजी है तो मैं नाफिज कर दूं। जब पाक पैगंबर ने यह बताया ना बीबी को कि कत्ले हुसैन के एवज में खुदा ये दे रहा है, तो बीबी ने कहा मैं राजी हूं कि हुसैन दुनिया में आ जाए। खुदा ने तब इस तकदीर को नाफिज किया है जब सैयदा राजी हो गई। यहां उस अजमत का पता चलता है कि इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ा फातिमा व यग़ज़िब लिग़ज़बिहा। यह हदीस में इशारा कर चुका हूं कि जिसको हाकिम नैशपुरी ने मुस्तदरक में नकल किया और कहा हदीस सही है। मोजम कबीर तबरानी में हदीस मौजूद है कि पाक पैगंबर ने फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ा फातिमा व यग़ज़िब लिग़ज़बिहा। अल्लाह राजी होता है रज़ा फातिमा पे, अल्लाह गजबनाक होता है सैयदा के गजब के ऊपर। यानी ये अजमत मकाम सैयदा है कि जिस पर सैयदा राजी हो जाती है, जिस बात पर सैयदा राजी हो जाता है, खुदावंद अज़ीम उस बात पर राजी हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। और मैंने अर्ज किया
کہ ہر منزل میں سیدہ کو خدا ضروری قرار دیتا ہے. جہاں پر پیغمبر و امیر المومنین حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے وہاں پر سیدہ کا ذکر ضرور کرتا ہے، چاہے عالم نورانیت ہو، عالم دنیا ہو اور عالم آخرت بھی اسی طرح سے. عالم آخرت کے بارے میں ہے کہ لواء الحمد کے اوپر خداوند عظیم نے 3 سطریں لکھی. پہلی سطر لا الہ الا اللہ انا وحدی، کہ میں وحدہ لا شریک معبود ہوں، یہ پہلی سطر. دوسری سطر میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس کے بعد لکھا ہے علی حب اللہ والحسن والحسین فصفوت اللہ وفاطمہ خیرت اللہ. علی محبوب حبیب خدا ہے، حسن و حسین خدا کا خاص انتخاب ہے، اور فاطمہ وہ ہستی ہے جس کا خدا نے خود اختیار کیا ہے. یعنی لواء الحمد پہ خداوند عظیم جہاں پہ ائمہ اور نبی پاک کا نام لکھتا ہے وہاں پہ سیدہ کا نام وہاں پہ لکھا ہے، بلکہ آخر میں یعنی ابتدا خدا سے اور انتہا نام سیدہ پہ خداوند عظیم کرتا ہے. فاطمہ خیرت اللہ، فاطمہ خدا کا خاص اختیار ہے. اس ہستی کے وجود کو خدا نے خود اختیار کیا ہے. یہ عظمت سیدہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیے سورہ دہر نازل ہوتی ہے، وہ تو آپ سن چکے ہیں، لیکن ایک جملہ ہے آخر میں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کا معیار بالکل وہی ہے جو پاک پیغمبر کی عبادت کا معیار ہے. مولا امیر کی عبادت کا معیار ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت بھی بالکل اسی معیار کی ہے. کہ سورہ دہر جب نازل ہوتا ہے، پاک پیغمبر جب گھر میں تشریف لائے اور وہ حالت دیکھی کہ شہزادے بھوک سے لرز رہے ہیں، 3 روزے بغیر کھائے پیے افطار بھی کیے اور بغیر کچھ کھائے روزہ رکھا صرف پانی اور نمک کے ذریعے سے. 3 دن اس طرح سے روزہ رکھنا اور افطار کرنا یہ ممکن نہیں تھا برداشت کرنا. لہذا شہزادوں کی جب حالت پاک پیغمبر نے دیکھی رو پڑے پیغمبر اکرم. گھر تشریف لائے کہ بی بی کا کیا حال ہونا چاہیے، دیکھا تو کانت قائمتاً فی محرابہا، سیدہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر کے عبادت خدا کر رہی تھی. اس حالت میں بھی وہ ہستی. یہی وجہ ہے کہ خداوند عظیم فخر کرتا ہے. معصوم کی یہ حدیث ہے کہ خداوند عظیم جس وقت سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی اپنی عبادت کے لیے، خداوند عظیم فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، آسمان کے دروازے کھول کر کے فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا انظروا الی امتی فاطمہ، میری کنیز فاطمہ کو دیکھو کیسے میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے. خدا فخر کرتا ہے اس ہستی کی اس عبادت کے اوپر جو وہ انجام دے. بالکل وہی نبیوں کی طرح، جیسے نبی جو ہے وہ ایک عمل انجام دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ عمل عظیم مقام و مرتبہ رکھتا ہے. سیدہ اسی طرح سے ہے. اور یہاں پر ایک اور مرحلہ آپ دیکھیے کہ مباہلہ میں بھی سیدہ شریک قرار دی گئی ہے. مباہلہ میں خدا کی ایک آیت میں سورہ توبہ میں خدا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور ہمیشہ صادقین کی معیت میں قرار دو اپنے آپ کو. صادقین کی معیت میں. اب یہ الصادقین کون ہے؟ یعنی وہ معین ہستیاں صدق جن کا اوڑھنا بچھونا ہے ہر لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے بولنے میں بھی صادق ہو، گفتار عمل کے لحاظ سے بھی صادق ہو، اور فکر اور سوچ کے لحاظ سے بھی صادق ہو. یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. زبان کے لحاظ سے ممکن ہے ایک شخص ہمیشہ صادق ہو، لیکن عمل میں ہو سکتا ہے کبھی خطا کر جائے. جب خطا کر جائے گا عمل تو وہ صدق باقی نہیں رہے گا. عمل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی شخص عمل کے لحاظ سے بھی مسلسل صادق ہو، زبان میں بھی صادق، عمل میں بھی صادق، لیکن فکر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے غلطی کر جائے. ایک اشتباہ، ایک خطا، ایک غلطی اس کی فکر میں واقع ہو جائے تو صداقت کا وہ معیار باقی نہیں رہے گا. خدا نے جن ہستیوں کو صادق قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ 2 قسم کے خداوند عظیم نے خلق کیے ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں صادق قرار دیا ہے، صادق خلق کیا ہے، یعنی ان کے نہ بولنے میں نہ عمل میں نہ ہی سوچ اور فکر میں کبھی کوئی خطا واقع ہی نہیں ہوئی ہے.
ایک وہ لوگ ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ان صادقین کی ہمراہی میں ہو جانا۔ یہ کتنی بڑی آیت ہے، حقانیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں اس سے بڑی آیت نظر نہیں آتی ہے ظاہری معنی کے لحاظ سے، چونکہ اس کا معنی ہر کوئی سمجھتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ عربی دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، 3 لفظ ہیں اس آیت میں، کونو ہے، مَعَ ہے، الصادقین ہے، جس کو دیکھ کر کے صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کچھ ہستیاں کائنات میں ایسی بنائی ہیں کہ جو ہمیشہ ہر لحاظ سے صادق رہے ہیں، باقی لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے عمل اور کردار کو ہمیشہ ان کے عمل و کردار کے مطابق قرار دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ صادقین ہیں۔ اب کیا اندازہ ہے انسان کا کہ صادقین کون ہو سکتے ہیں؟ خدا کو چاہیے کہ ہمیں پہچان کروائے نا صادقین کی۔ بے نہیں، جب تک کوئی چیز انسان کے سامنے محسوس طریقے سے نہ آ جائے نا، وہ سمجھنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، خدا بند عظیم نے حق کا ساتھ دینے کے لیے کہا ہے اور باطل سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اب کیا پتہ کیا پہچان ہے حق کی، کیا پہچان ہے باطل کی؟ پہچان ذکر کی گئی ہے، الحق کو یالو ولا یولا علیہ، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور حق جب آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح کی خدا بند عظیم نے قرآن میں حق اور باطل کی مثالیں بھی دی ہیں۔ سورہ رعد میں اس کی مثال دی ہے کہ کس طرح سے بارش برستی ہے، وادیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، وہاں پہ جھاگ اوپر آ جاتی ہے، نیچے پانی ہے، اوپر جھاگ ہے، یہ جھاگ پھر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ پانی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ باقی رہ جاتا ہے زمین میں، جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ حق اور باطل خدا کہتا ہے اسی طرح مثال ہے کہ باطل تھوڑی دیر کے لیے ابھر کر اوپر آتا ہے، لیکن پھر باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہ خدا بند عظیم نے اس طرح سے سمجھانے کی حق و باطل کو جو ہے مثالیں ذکر کیا قرآن کریم میں، لیکن کوئی ایسی واضح پہچان تو اس سے حق کی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خصوصیت یہ ہے کہ باطل کبھی بھی اپنے آپ کو باطل کہہ کر کے سامنے نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ حق کا لباس پہنے گا، اپنے آپ کو حق بنا کر پیش کرے گا۔ اگر ایک امام باطل ہے تو وہ کہے گا میں امام حق ہوں، ایک ولی باطل ہے تو وہ کہے گا میں ولی حق ہوں۔ فرعون بھی تو کہتا تھا نا لوگوں کو کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو خراب نہ کر دے۔ فرعون بھی دین کو سامنے لایا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں کہ یہ ان یبدل دینکم ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یا تمہارا دین خراب کر دے گا یا زمین میں فساد پیدا کرے گا، اس لیے میں موسیٰ کے خلاف ہوں اور موسیٰ کو مارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے باطل حتیٰ فرعون بھی اگر ہوگا تو وہ حق کا لبادہ پہنے گا، تب لوگوں کے سامنے آئے گا تاکہ لوگ اسے مان لیں۔ تو کبھی بھی آپ اس طرح سے حق و باطل کو نہیں پہچان سکتے، چونکہ نہج البلاغہ میں بھی مولا امیر نے حق و باطل کے حوالے سے کافی گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اس میں حق کی علامتیں، باطل کی خصوصیات ذکر کی ہے کہ باطل والے ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا حق سے لیتے ہیں تھوڑا باطل سے لیتے ہیں، دونوں کو ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے پہچاننا واقعا مشکل ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے اور باطل کو بچا جا سکے اور حق کی پیروی کی جا سکے؟ بڑی خوبصورت مثال ہے جو روایت میں بیان ہوئی ہے کہ حق کو پہچاننا چاہتے ہو، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور معہ حیث ما دارا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جایا کرتے ہیں۔ یا علی۔ اب یہ جو پہچان پاک پیغمبر نے بیان کر دی، اب کبھی کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ فرمایا نہیں، جہاں پہ حق ہوگا، جہاں پہ علی ہوں گے وہاں پہ حق ہوگا، لہذا کبھی یہ نہ دیکھنا کہ علی حق کے پیچھے جا رہا، چونکہ جو مسائل پیش آنے تھے پاک پیغمبر جانتے تھے، ورنہ یہی حدیث پاک پیغمبر نے جناب عمار کے بارے میں بھی بیان کی ہے۔
ابن سمیہ ما الحق والحق ما ابن سمیہ، سمیہ کا بیٹا حق کے ساتھ اور حق اس کے ساتھ، یعنی عمار کے ساتھ. یہ روایت ادھر بھی بیان کی ہے، لیکن عمار کے لیے جو روایت بیان کی ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے یدور عمار معہ حیث ما دار، عمار ادھر جاتا ہے جدھر حق جاتا ہے. عمار کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے. لیکن علی کے لیے چونکہ پاک پیغمبر جانتے تھے کہ علی کے مقابل میں آنے والے ہیں جو علی کی مخالفت کریں گے، علی جیسے منصب کا دعویٰ کیا جائے گا. علی کو خداوند عظیم نے خلافت الہیہ عطا کی ہے، امامت عظمیٰ عطا کی ہے، جانشین پیغمبر عطا کی ہے. علی کو آئیں گے لوگ مخالف علی بن کر کے، مقابل علی بن کر کے اسی منصب کا دعویٰ کریں گے جو علی کو حاصل ہے. تو یہاں حق و باطل کی پہچان مشکل ہو جائے گی. پاک پیغمبر نے پہچان بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ نہ دیکھنا کہ حق ادھر ہے تو علی کو ادھر جانا چاہیے. پہچان یہ ہے کہ جدھر علی ہوگا حق ادھر جائے گا. یا علی یا علی. یا علی یا علی. گلی علی علی. یا علی یا علی. لہذا یہاں پر بھی پہچان بتا دی نا. اب کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حق کہاں پہ ملے گا مجھے. اسی طرح سے بار الہ صادقین کی پہچان بھی تو بتا. تو نے تو کہہ دیا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک ہے صادقین اور دوسرے وہ ہیں جنہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم صادقین کے ہمراہی میں رہیں. بس صرف دو قسم کے لوگ ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. صادقین ہیں اور باقی ساری کائنات ہے. انہیں حکم ہے کہ تمہارا عمل اور کردار صادقین کے عمل اور کردار کے برابر رہنا چاہیے. یہ ہے مائیت. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اتنا حق کو خداوند عظیم نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں صادقین کی پہچان بھی خدا کو بتانی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور ہم ان کے مطابق. جب پتہ ہی نہ چلے کونوا مع الصادقین پہ عمل کیسے ہوگا؟ جب پتہ ہی نہ ہو کہ صادقین کو، اس نے تو کہہ دیا ہے کہ تمہارا وظیفہ ہے، تم پر واجب ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو صادقین کی مائیت میں قرار دینا ہے، یعنی اپنا عمل و کردار اس سانچے پہ جانچنا ہے جو صادقین کا. اب وہ ہمیں صادقین کی پہچان نہ کروائے تو کیسے ہم صادقین کے ہمراہی میں ہوں گے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ صادقین کون ہے؟ اگر مبہم رہنے ہیں صادقین تو اس حکم کے دینے کا فائدہ کیا؟ یہ واجب ہے. اتقوا اللہ، واجب ہے تقوی الہی اختیار کر. واجب ہے عام پر، آپ کے اوپر، سب کے اوپر واجب ہے صادقین کی مائیت میں ہونا. جب یہ ایک چیز واجب کیا ہے اس نے، مثلا وہ کہتا ہے ہمیں نماز واجب ہے تم پر، لیکن ہمیں بیان نہیں کرتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو ہم کیسے عمل کریں گے نماز کے اوپر؟ صرف کہہ دیا نماز واجب ہے، بیان نہیں کرتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. کہہ دیتے ہیں حج واجب ہے، بیان نہیں کرتا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے. روزہ واجب ہے لیکن بیان نہیں کرتا کہ کیسے رکھنا ہے. تو ان احکام کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. بیان کیا گیا نا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. روزہ پاک پیغمبر نے فرما دیا. تو ہر فعل جو خدا نے واجب قرار دیا ہے پاک پیغمبر نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ جو خدا نے تم پر نماز واجب کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے. خدا نے جو تم پر زکوٰۃ واجب کی ہے وہ اس طرح سے، فلاں فلاں چیز میں اتنی واجب ہے. جو اس نے تم پر حج واجب کیا ہے وہ یہ فعل ہے جو انجام دینے آپ نے حج انجام پا جائے گا. ہم عمل کرتے ہیں چونکہ پاک پیغمبر نے بیان کر دیا ہے. تو اب جب وہ کہتا ہے کہ تم پر واجب ہے صادقین کی مائیت میں ہونا تو ضروری ہے نہ بیان کرے کہ صادقین کون ہستیاں ہیں تاکہ ہم اس واجب پر عمل کر سکیں. اور یہ واجب تمام واجبات کی جان ہے. اگر یہ ہے تو تمام واجبات ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی واجب قابل قبول نہیں ہے.
چونکہ کہا کونوا مع الصادقین، یہ آپ کا وظیفہ ہے صادقین کی مائیت میں ہونا، اپنے عمل و کردار کو ان کے برابر عمل کے انجام دینا، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ تو صادقین پہ سب سے اہم کام یعنی شریعت میں یہ حکم ہے جو فرمایا کونوا مع الصادقین، تو پہچان کروانا اس کی ذمہ داری تھی، اس لیے بندوبست کیا گیا کہ نصارہ آ جاتے ہیں نجران کے، پاک پیغمبر سے آ کر کے مناظرہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، نبوت پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں نعوذ باللہ، اور عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے دلیلیں دی، خدا نے قرآن کریم میں آیت نازل کی کہ آپ انہیں فرمائے نا میرے نبی، انہیں بتائے نا کہ اگر خدا باپ کے بغیر کوئی پیدا ہو تو تم کہتے ہو وہ خدا کا بیٹا ہے، تو پھر آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوا۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ تو پاک پیغمبر نے یہ دلیل پیش کر دی جو خدا نے نازل کی کہ بھائی اگر صرف باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی خدا کا بیٹا بن سکتا ہے تو پھر آدم کو تم مانو نا، چونکہ آدم تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہیں مانا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب خدا نے حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کریے۔ خوب معلوم ہے پاک پیغمبر نے کس طرح سے حکم دیا مباہلے کا، آیت میں وہ بیان ہو گیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، افراد محدود بیان کر دی، یہ افراد تم نے لانے ہیں، یہ افراد ہم بھی لائیں گے۔ یہاں پہ نام کوئی نہیں تھے، یہاں پہ صرف عنوان تھے، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کو لانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لانا۔ اب سب منتظر ہے کہ وہ کس کو لے جاتے ہیں پیغمبر۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لہذا کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ صبح ہوئی، ادھر سارے مشرکین موجود ہیں، کفار موجود ہیں، یعنی جو یہودی عیسائی وغیرہ سب موجود تھے وہ بھی موجود ہیں، ادھر مسلمان بھی سارے کے سارے مدینہ سے باہر آ گئے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو آج تک کسی نبی کی نبوت میں واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ لہذا جب صبح ہوتی ہے پاک پیغمبر گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں، یہ ہے صحیح مسلم کے لفظ، فدعا علی و فاطمہ و حسن و حسین، پاک پیغمبر نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اپنی چادر اوپر لی اور عرض کیا بارگاہ خدا میں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بار الہ یہ اہل بیت پیغمبر ہیں، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، لے کے چلے۔ مباہلہ میں لفظ کیا تھے کہ یہ جب ان کو لائیں گے نا ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ یہاں پہ یہ پیغمبر نہیں فرمایا کہ میں مباہلہ کروں گا، فرمایا نہ، ہم جو آنے والے ہیں نا، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے رسالت و نبوت، آنے والے سب جو اس میں شامل ہیں، یہ رسالت و نبوت سب کا مسئلہ ہے۔ نبی میں ہوں، رسول میں ہوں، لیکن رسالت والے اور نبوت والے ہم سب ہیں۔ جو میرے ساتھ آنے والے ہیں ان کا تعلق ہے رسالت کے ساتھ اور نبوت کے ساتھ۔ اہل بیت نے نہیں فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، ہم ہیں اہل بیت نبوت، ہم ہیں معدن رسالت۔ یہ آل محمد نے سب نے فرمایا کہ اہل بیت نبوت بھی ہم ہیں، معدن رسالت بھی ہم ہیں، شجرہ نبوت بھی ہم ہیں، اور محبت وحی بھی ہم ہیں، یعنی وحی اور فرشتوں کا آنا جانا یہ ہمارے گھر میں ہے۔ تو نبوت کے وارث بھی ہم، رسالت کے وارث بھی ہم، رسالت کے محافظ بھی ہم، کتاب الہی کے محافظ بھی ہم، دین الہی کے بچانے والے بھی ہم ہیں۔ لہذا نبتہل، ہم سب کے سب جو آ رہے ہیں تمہارے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ اگلا جملہ یہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا تھا، اگلے جملے میں ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے ان پر جو جھوٹے ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی لعنت ہم آپ پر قرار دیں گے جو تم ہمارے مخالف ہو، یہ نہیں کہا، کہا جو بھی جھوٹے ہوں گے اللہ کی لعنت ان پر قرار دیں گے۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ وہ جھوٹا جدھر بھی ہو، چاہے ادھر ہو
شاعر ہو، لعنت اسے شامل ہو جانی تھی، اس لیے صرف علی کو لاتے ہیں، فاطمہ کو لاتے ہیں، حسن و حسین کو لاتے ہیں کہ یہ وہ صادقین ہیں جو ہمیشہ سے صادق رہے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مقصد تو صادقین کی پہچان کروانا تھا، یہ بندوبست کیا خداوند عظیم نے، آپ کو پتہ چل جائے کہ صادقین کون ہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہی وجہ ہے کہ اور کسی کو نہیں لائے، ورنہ بزرگ اصحاب موجود تھے، ازواج موجود تھی، چچا جناب عباس ابن عبد المطلب وہ موجود تھے، ان کو تو لا سکتے تھے۔ ابن تیمیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، پہلے کہتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ضرورت تھی موبائل، لوگ موبائل میں اپنے رشتہ داروں کو لے جاتے، اگر ان ہستیوں کو پیغمبر لے گئے تو یہ کیا فضیلت ہے؟ پھر خود ہی ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ عباس کو کیوں نہیں لے گئے؟ اگر اپنے رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں تو چچا تھا، وہ تو قریبی تھا، تو عباس کو نہیں لے گئے؟ اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، وہ موبائل جیسی عظیم جو منزلت ہے، عباس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں تھا کہ موبائلہ میں شامل ہو سکتے تھے۔ آپ دیکھیں دشمنی اہل بیت میں انسان کس طرح سے دماغ پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک سطر پہلے کہتا ہے کہ وہ کوئی اتنا مقام و مرتبہ تھوڑی ہے موبائل، لوگ اپنے رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں۔ پھر جب جواب دینا پڑا کہ عباس کو کیوں نہیں لے گئے، کہا نہیں، عباس کا اتنا مقام و مرتبہ نہیں تھا کہ وہ موبائل جیسی اس عظمت میں شریک ہو پاتا۔ خدا نے یہ بندوبست کیا تاکہ لوگوں کو صادقین کا پتہ چل سکے۔ لعنت تو پہنچنی ہے جس طرف بھی ہوتا، چونکہ جملہ یہ ہے کہ جو بھی کاذبین ہیں تو پھر وہ ادھر ہوتے ان کو بھی ہو جاتی، اگر ادھر ہوتے ان کو بھی شامل ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے جن ہستیوں کو لے گئے ہیں یہ ایسے ہیں جن کی نہ کبھی کلام میں کذب ہوا ہے، نہ عمل میں کذب ہوا ہے، نہ فکر اور سوچ میں کذب ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے صادق ہیں اور ہمیشہ صادق رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہاں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پاک پیغمبر صاحب رسالت ہیں، انہیں تو جانا ہی تھا۔ باقی تین ہستیاں مولا امیر اور حسنین کریمین یہ آپ کے جانشین اور امام ہے، انہیں بھی جانا تھا چونکہ محافظ رسالت ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی بی پاک کو کیوں لے کر کے گئے؟ ایک ہی عورت کو لے کے گئے جو نہ منصب نبوت رکھتی ہے، نہ منصب رسالت رکھتی ہے، نہ منصب امامت رکھتی ہے، کیوں لے کر کے گئے؟ اس کا جواب بڑا صاف ہے کہ سیدہ کا وجود خدا نے ایسا قرار دیا ہے کہ بغیر سیدہ کے نہ رسالت مکمل ہوتی ہے نہ امامت مکمل ہوتی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کسی مسلمان کو تو اعتراض کرنا چاہیے تھا نا، یا رسول اللہ بی بی کو کیوں لے گئے؟ اگر خواتین کو لے جانا تھا تو پھر اور بھی خواتین تھیں، ازواج تھیں، آپ ان کو لے جاتے، صرف اپنی بیٹی کو کیوں لے کے گئے؟ تو بیٹی البتہ جو دوسرے مسلمان باقی بیٹیاں کہتے ہیں وہ تو اس وقت موجود نہیں تھی، سیدہ پاک ہی تھی، تو لیکن ازواج تو موجود تھی، پاک پیغمبر لے جا سکتے تھے، لیکن وہی خصوصیت جو کہی ہے نا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ کردار خواتین میں اس وقت صرف اور صرف فاطمہ الزہرا میں پایا جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ اس کا مطلب ہے حجت الہیہ ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا حجت الہیہ ہے۔ خداوند عظیم نے سورہ مؤمنون میں حضرت مریم کے لیے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا
ابن مریم و امہ آیتن، ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو آیت قرار دیا ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا حجت الہیہ ہے۔ خدا فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو اپنی حجت قرار دیا ہے، اور وہ حجت الہیہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ لاتی ہے عیسیٰ کو اٹھا کر، پہلے ظرف بنایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم کے لیے خداوند عظیم نے خطاب فرمایا۔ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے خداوند عظیم نے مقامات مریم ضرور دیکھنے چاہیے۔ قرآن کریم میں خدا نے حضرت مریم کو جو مقامات عطا کی ہے بالکل نبیوں کے مشابہ قرار دیا ہے خطابات کے لحاظ سے۔ اسی وجہ سے بعض اہل سنت قائل ہیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ نبی تھی، عورت نبی نہیں بن سکتی، بی بی مریم نبی نہیں تھی، لیکن خداوند عظیم نے انداز جو اختیار کیا وہی خصوصیات جو نبیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان اللہ اصطفاک، استفاء نبیوں کا ہوا ہے۔ مریم کو کہتا ہے کہ خدا ہم نے انتخاب کیا تھا آپ کا، وطہرک، خدا نے آپ کو طہارت بخشی، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کے دور کی تمام عورتوں پہ خدا نے آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ یہ حضرت مریم۔ اسی طرح اسی سورہ میں، سورہ مریم میں خداوند عظیم نے کچھ ذکر کیا ہے وذکر کہہ کر کے، یاد کرو فلاں کو، یاد کرو فلاں کو۔ شروع کیا حضرت زکریا سے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل لہ قبل سمیہ، اے یحییٰ زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے کسی کو یہ نام نہیں دیا ہے۔ ایک تفصیل ہے حضرت یحییٰ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو کتاب میں۔ اب بی بی مریم کی خصوصیات، حضرت عیسیٰ کا آنا، خدا سے گفتگو کے بارے الہ کیسے بیٹا ہوگا۔ خدا نے فرمایا کہ ان اللہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، خدا جیسے چاہتا ہے اپنی مخلوق کو خلق کرتا ہے۔ یہ حضرت مریم سے گفتگو ہے، جبرائیل سے الگ گفتگو ہے۔ جبرائیل سے جب کہا تھا کہ مجھے تو بشر نے مس نہیں کیا ہے تو کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، جبرائیل کہتا ہے اسی طرح خدا تیرا پیغام دے رہا ہے کہ میرے لیے آسان کام ہے، بغیر باپ کے کسی کو پیدا کرنا میں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا جبرائیل کی الگ گفتگو ہے بی بی مریم کے ساتھ، اور خدا کی الگ گفتگو ہے بی بی مریم کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو، صدیق نبی تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک مفصل گفتگو۔ پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا ذکر کرو، ہم نے اس کو، اسماعیل صادق الوعد ایک نبی تھے، نام ان کا اسماعیل تھا، لقب صادق الوعد تھا، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا وکان نبیا، وہ صادق الوعد تھے اور نبی تھے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا ذکر کرو، انہ کان صدیقا نبیہ، صدیق تھے، نبی تھے، ورفعنہ مکانا علیہ، ہم نے اس کو ایک بلند مقام عطا کیا تھا۔ آپ نے دیکھا خداوند عظیم نے جس انداز میں ابراہیم، اسماعیل، ادریس ان نبیوں کا کہا ہے ان کو یاد کرو، اسی انداز میں کہا ہے وَذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ مریم، مریم کا ذکر کرو، یعنی مریم کے لیے وہی باتیں کہی جو خداوند عظیم نبیوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ ابراہیم کو کہا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، زکریا کو کہا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، مریم سے بھی کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ حجت الہیہ ہے حضرت مریم، نبی نہیں ہے، خدا اسے مخاطب قرار دیتا ہے، خدا اس سے گفتگو کرتا ہے، وہی خصوصیات ذکر کرتا ہے جو نبیوں کے لیے قرار دیتا ہے۔ اور فاطمۃ الزہرا افضل ہے تمام کائنات کی عورتوں کی، اب اس کے جتنے بھی مقامات ہیں وہی ہیں جو پیغمبر مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے خداوند عظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند عظیم نے وہ ساری خصوصیات جو پاک پیغمبر کے لیے، جب پاک پیغمبر نے فرما دیا روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری روح ہے جو میرے پہلوؤں میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ساری خصوصیات ذات پیغمبر کی۔ یہ مبالغہ تو نہیں کیا نا، یعنی واقعہ ایسا ہے نہیں لیکن میں ایسا کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ کیسے پاک پیغمبر کی طرف نسبت دے سکتے ہیں کہ انہوں نے فرما دیا ہو لیکن واقعاً ایسا نہ ہو؟ پاک پیغمبر جو بھی کہتے ہیں حقیقت کہتے ہیں، کبھی خلاف حقیقت ایک ناخن کے برابر بھی بات نہیں فرماتے ہیں پاک پیغمبر۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میری روح ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً روح پیغمبر ہے فاطمہ۔ پاک پیغمبر نے نہیں کہا تھا انت ام ابی کے، آپ باپ کی ماں ہے فاطمہ۔ ام ابیہا موجم کبیر طبرانی میں موجود ہے، ذہبی نے، ابن حجر اسقلانی نے، سب حضرت بی بی پاک کا یہ لقب ذکر کیا، البتول سب نے ذکر کیا اور سب نے معنی بیان کیا۔ ام ابیہا کی وجہ بھی بیان کی ہے علماء نے کہ کیوں بی بی کو ماں کا درجہ حاصل ہو گیا، اس لیے کہ خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کی بیویوں کے لیے کیا کہا قرآن سورہ احزاب میں کہ جو پاک پیغمبر کی بیوی ہے امہات المؤمنین ہے، یہ مؤمنین کی مائیں ہیں، یعنی احترام ہونا چاہیے، اور جیسے شادی اپنی ماں کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، پاک پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ بھی کوئی شادی پاک پیغمبر کے بعد نہیں کر سکتا، یہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ اب ایک احترام چونکہ یہ لفظ ماں کہنے سے پیغمبر کی بیویوں کو حاصل ہو گیا تھا، خداوند عظیم نے سیدہ کے لیے اس سے بلند مرتبہ ذکر کرنے کے لیے کہا کہ یہ ہستی اپنے باپ کی بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ یہ عظمت سیدہ ہے کہ خداوند عظیم، اور وہ جو 9 القاب خدا نے عطا کی، 2-3 القاب کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ فاطمہ بیان ہو گیا، زہرا بیان ہو گیا، مبارکہ، اس سے زیادہ بابرکت وجود کیا ہے کہ خدا نے پاک پیغمبر کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ طاہرہ، خدا نے سند عطا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو خصوصیت اہل بیت کے لیے ثابت ہے، سیدہ اس میں مرکز و محور ہے۔ اہل بیت کو خداوند عظیم نے طہارت کی سند عطا کر دی ہے اور فرمایا ہے صرف اور صرف آپ اہل بیت کے بارے میں۔ یہ انما کا معنی ہے صرف اور صرف آپ اہل بیت کے بارے میں نے یہ ارادہ کیا کہ رجس آپ سے دور رہے گا، کبھی رجس آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صرف اہل بیت پیغمبر کے بارے میں، سیدہ اس میں شامل ہے۔ قرآن کریم کی عظمتوں کو سورہ واقعہ میں ذکر کرتا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہ ایک پوشیدہ کتاب میں قرآن ہے جو بہت کرامت والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ کتاب ایک پوشیدہ کتاب میں ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کی حقیقت کے ساتھ ارتباط پیدا نہیں کر سکتے مگر وہ جنہیں خداوند عظیم نے طہارت کی سند عطا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے تطہیر کی منزلت اور تطہیر کی سند خدا نے ائمہ اور پیغمبر کو عطا کی ہے، ویسے ہی سیدہ کو عطا کی ہے۔ بس حقیقت قرآن سے جیسے تعلق ائمہ کا ہے، ویسا ہی تعلق فاطمہ الزہرا کا خدا نے قرار دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ ہر پہلو میں خداوند عظیم نے سیدہ کو شریک قرار دیا ہے ائمہ طاہرین کے۔ میں نے عرض کیا کہ 11 امام تو آپ کی اولاد ہیں، صرف ماں ہونے کے ناطے نہیں بلکہ حجت الہیہ ہونے کے ناطے ائمہ طاہرین آپ کا احترام کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر اگر احترام کرتے ہیں تو باقی تو واضح ہے، سب احترام کرتے ہیں۔ مولا علی خود احترام کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ میں نے کل پرسوں ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے امیر المؤمنین فخر کرتے ہیں کہ تم میں سے سوائے علی کے کسے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے کہ مقامات سیدہ کو سمجھنے کے لیے مقامات امیر المؤمنین سمجھیں، چونکہ حدیث میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفون علی وجہ الارض آدم و من دونہ۔ اگر علی خلق نہ ہوتے تو اس زمین پر آدم سے لے کر انتہائی کائنات تک فاطمہ کا کوئی کوف نہ ہوتا۔
یعنی علی کفو فاطمہ بنا کر خلق کیے گئے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کو کفو علی بنا کر کے خلق کیا خداوند عظیم، نہ، فرمایا علی کو خداوند عظیم نے کفو فاطمہ بنا کر کے خلق کیا ہے. یہ ہستی ان عظمتوں کی مالک تھی. یہی وجہ ہے کہ بی بی پاک کی ذرا سی تکلیف کا ہر کوئی خیال کرتا تھا. پاک پیغمبر سے ذرہ برابر غم سیدہ دیکھا نہیں جاتا تھا. ایک دن گھر تشریف لائے، دیکھا کہ بیٹی غمگین ہے. پوچھا بیٹی کیوں غمگین ہے؟ عرض کیا بابا جو آپ نے فرمایا نا قیامت کے دن لوگ برہنہ کھڑے کیے جائیں گے، اس سے مجھے بہت تکلیف. فرمایا نہیں بیٹی آپ کے لیے نہیں، آپ کو جب محشر میں کھڑا کیا جائے گا اپنی قبر سے، خداوند عظیم جبرائیل کو بھیجے گا، آپ کی قبر کے اوپر 7 گنبد نور قائم کرے گا جبرائیل آ کر کے. اس کے بعد میکائیل آئے گا جنت کے لباس لے کر کے، اسرافیل آئے گا، آپ کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے. اس کے بعد ذوقائیل فرشتہ جنت کی سواری لے کر کے آئے گا، بیٹی آپ کو اس کے اوپر سوار کیا جائے گا. 70,000 حوریں، 70,000 فرشتے علم تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ کے دائیں بائیں ہوں گے. آپ کی ماں خدیجہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ استقبال کو آئے گی. مریم، آسیہ اور حوا 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئیں گی. یہ آپ کے دائیں بائیں سب چل رہے ہوں گے. بیٹی محشر میں وارد ہونے سے پہلے ینادی منادن من بطنان العرش، عرش کے اندر سے منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو. حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، اس لیے کہ محشر میں نبی کی بیٹی داخل ہو رہی ہے. آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو. بیٹی میں، ابراہیم اور علی، ان 3 کے علاوہ سب اہل محشر آنکھیں بند کر لیں گے اور سروں کو جھکا لیں گے. جب آئے گی نا نبی کی بیٹی عرش الہی کے مقابل کھڑی ہو جائے گی، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یا حبیبتی وابنت حبیبی، اور میری حبیبہ زہرا اور میرے حبیب کی بیٹی زہرا، آج مانگو آج آپ کو عطا کیا جائے گا. آج شفاعت کرو آپ کی شفاعت کو مانا جائے گا. پیغمبر کی بیٹی پہلا جو سوال کرے گی نا بڑا عجیب سوال ہے. عرض کرے گی اللہم ارنی الحسن والحسین، خدایا مجھے حسن و حسین تو دیکھا. جب بھی یہ کہے گی نا، حسن بھی میدان میں وارد ہوں گے اور حسین تشریف لائیں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ حسین کا سر کٹا ہوا ہوگا، گلے سے خون بہ رہا ہوگا. جب یہ منظر دیکھے گی نا نبی کی بیٹی، چیخے مار کر کے رو پڑے گی. پورا محشر لوگوں کی چیخوں سے گونج اٹھے گا جب فاطمہ میدان میں روئے گی. وہاں پہ دوسرا سوال خدا سے کرے گی، یا حکم یا عدل، وہ عدل کرنے والے خداوندہ، وہ فیصلہ کرنے والے خداوند، آج میرے اور ان کے بیچ میں فیصلہ فرما جنہوں نے میرے بیٹوں کو قتل کیا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آج ان کے حق میں فیصلہ فرما. مسلمانوں، نبی کی بیٹی وہ ہے جو محشر میں بھی آتی ہے تو خدا آواز دیتا ہے کہ لوگوں آنکھوں کو بند کر دو. وہی نبی کی بیٹی مدینہ میں تشریف لاتی ہے. خطبہ دینے کے لیے مسجد جب تشریف لاتی ہے، کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، خطبہ بیٹھ کر کے دیا تھا. لیکن جب خطبہ دے کر باہر نکلی نا، مسجد کے دروازے کو پکڑ کے بڑی دیر تک روتی رہی محمد کی بیٹی. بابا کا وقت یاد آ گیا ہوگا. مسلمانوں، یہی مدینہ ہے. رسول کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ اٹھتا ہے. علی سمیت صرف 7 افراد جنازہ سیدہ میں شریک رہتے ہیں. کیا ماحول بنا مدینہ کا.
کہ نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کو اٹھانے پہ آل محمد مجبور ہو جاتے اور صرف 7 افراد علی سمیت جنازہ سیدہ میں شریک ہوتے ہیں. جب جنازہ چلتا ہے نا اور جنازے کے سائے کے نیچے بیٹی اپنے ماں کے تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، علی کی جب نظر پڑی نا، امام حسن سے فرمایا حسن بیٹا جاؤ اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے. عرض کیا گیا بابا وہ پردے میں ہے اور رات کی تاریکی بھی ہے اور تابوت کے سائے میں چل رہی ہے. کہا بیٹا میں علی برداشت نہیں کر سکتا کہ تیری بہن کے قد پہ کسی کی نظر پڑ جائے. میں کہوں گا مولا کتنا خیال تھا آپ کو اپنی بیٹی کے اس پردے کا کہ کسی کی نظر نہ پڑے. آئیے نا مولا کربلا سے لے کر کے شام تک آپ کی بیٹی قیدی بنا کر کے پھر آئی گئی، کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں، کبھی شام کے شہر میں. عجیب منظر ہے شام کے شہر کا. سید الساجدین سے سوال کیا گیا مولا آپ کس مصیبت پر سب سے زیادہ روئے؟ کہا الشام الشام الشام. 3 مرتبہ فرمایا وہ سب سے بڑی مصیبت مجھے شام میں آئی ہے، اس لیے کہ میری پھوپھیاں سر ننگے تھی، میں قیدی بنایا ہوا تھا اور سر اٹھاتا تھا تو پھوپھیوں کے سروں پہ نظر پڑتی تھی، میں سر کو جھکا لیا کرتا تھا. اجرکم علی اللہ. جنازہ لے گئے، جب قبر میں رکھنے کی باری آتی ہے تو علی نے ایک جملہ کہا. چونکہ جس وقت جنازہ سیدہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر علی نے قبر میں رکھا، آگے سے 2 ہاتھ باہر نکلے جو رسول کے ہاتھوں جیسے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ امانت ہے جو میں واپس کرنے آیا ہوں. اور رسول نے کہا ہوگا یا علی یہ جب امانت دی تھی سالم تھی، اب واپس آ رہی ہے اور میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اجرکم علی اللہ. علی کہتے ہیں کہ آج کے بعد علی سو نہیں پائے گا. اما حزنی فسرمد اما لیلی فمساحد. آج کے بعد علی ہمیشہ غمگین رہے گا، راتوں کو سو نہیں پاؤں گا، رات جاگ کے گزرے گی، اس لیے کہ زہرا دنیا سے چلی گئی. میں کہوں گا مولا زہرا بے شک دنیا سے چلی گئی لیکن مسلسل اپنی اولاد کے لیے گریہ کرتی رہتی ہے. اور جب حسین کربلا میں شہید ہو رہا تھا، بیٹی نے ایک دن زندان شام میں اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تھا. عرض کیا اماں کاش آپ کربلا میں ہوتی تو آپ دیکھتی میں اپنے حسین کو بچانے کے لیے کس طرح آوازیں دیتی تھی. کیسے علی کی بیٹی طلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر جب یہ منظر دیکھا نا کہ حسین زمین کربلا پہ لیٹا ہوا ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین کے گلے پہ چلا رہا ہے. علی کی بیٹی نے 3 آوازیں دی. جب نہ چھڑا سکی نہ حسین کو، کبھی شامیوں کو آواز دی، شامیوں تم دیکھ رہے ہو نبی کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے، آؤ اس کی مدد کرو. کسی نے جواب نہ دی. دوسری آواز دی عمر ابن سعد کو، او عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے حسین ذبح ہو رہا ہے. یہ جتنا بھی سنگ دل تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس نے رخ پھیر لیا. اب جب علی کی بیٹی نے دیکھا کہ میں اپنے حسین کو بچا نہیں پا رہی ہوں، عرب میں ایک دستور ہے کہ جب عورت بے بس ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیتی ہے، اور علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا نانا آئیے میرا کربلا میں حسین ذبح ہو گیا. اجرکم علی اللہ. ماں کو عرض کیا اماں کاش کربلا میں ہوتی، دیکھتی میں اپنے حسین کو بچانے کے لیے کس طرح لوگوں کی منتیں کرتی رہی. ماں نے کہا بیٹی تو طلہ زینبیہ میں کھڑی تھی لیکن جب میرا حسین ذبح ہو رہا تھا حسین کا سر میری گود میں تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. باراللہ ہماری عبادتوں کو منظور و مقبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. حاضرین کے مرحومین، انجمن دعائے زہرہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. باراللہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.